سامعین، یہ جو تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں، نہ کوئی ننگا، نہ کوئی اس کے پاس کپڑے، کوئی غریب نہیں۔ سامعین، یہ شخص ایک اسمبلی کا رکن ہے اور جسے آپ دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں گے۔ اس کی جو پس منظر جو کہانی ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ایک شخص جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، داڑھی، امامے اور ایک چادر کے ساتھ۔ سامعین، یہ افغانستان کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک رکن اسمبلی ہیں۔ سامعین، صرف آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، اسے دنیا میں بہت سراہا گیا کہ اس نے اپنی ثقافت، اپنے قومی لباس کو نہیں چھوڑا، اس کو بہت سراہا گیا۔ اور اسی کے متبادل سامعین، یہ جو شخص مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک اسلامی طور پر اس کا امامہ جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت مبارکہ اور داڑھی مبارک آپ کی سنت مبارکہ، اور اس نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے، اس قسم کا جو گیٹ اپ یہ آپ کو ہمارے اسلام کا دکھتا ہے۔ سیم اسی شخص کو دیکھا جائے تو اس نے بھی اپنی اس ثقافت کو اجاگر کیا ہے، مگر اس شخص پر تنقید کی جا رہی ہے۔ صرف سمجھ کی بات ہے سامعین، شخص دونوں ایک ہی ہیں، دونوں اپنی ثقافت کو دکھانا چاہ رہے ہیں، مگر افسوس ان کے جو لوگ، ان کی جو قوم، ان کا جو مذہب کا جو طریقہ کار ہے، ان کو جو سکھایا گیا ہے، ان کی بدولت انہوں نے اپنے شخص کو سراہا، اور افسوس ہم اپنے اس ہیرو کو منوا سکے۔ سامعین، افسوس کہ اس گیٹ اپ کو لوگوں نے شر پسند کا نام دیا۔ افسوس ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، مگر افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے سراہنا تھا وہ سراہ نہ سکے۔ سامعین، اسلام بہت پیارا دین ہے، بہت سچا دین ہے، بہت پکا دین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہماری اب سب سے درخواست ہے، ان لوگوں کو پروموٹ کیجیے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارا جو دین اسلام ہے سرخرو ہو سکے۔ آج لوگ یورپ مغربی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، آج اس جوان نے اپنے اسلام کی بلندی کے لیے، اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے اس گیٹ اپ کو سراہا۔ اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرمائے۔